ظاہر مدینہ نور محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ، جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ، اس وقت سر جھکا کر للہ با کرینہ، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، سلطان کبریا سے سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، اور ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، اور موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، پھر نور والضحیٰ سے پھر نور والضحیٰ سے میرا سلام کہنا، پھر نور والضحیٰ سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا۔ کہتے ہیں ہو جانب مدینہ جب کارواں روانہ، صلی علی محمد لب پر رہے ترانہ، ہو جانب مدینہ جب کارواں روانہ، صلی علی محمد لب پر رہے ترانہ، ورد زباں ہو جس دم اشعار عاشقانہ، ورد زباں ہو جس دم اشعار عاشقانہ، جب رحمت خدا کا لٹنے لگے خزانہ، جب رحمت خدا کا لٹنے لگے خزانہ، سر چشمہ عطا سے میرا سلام کہنا، سر چشمہ عطا سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، اور دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری، ہو دور رنج و فرقت مٹ جائے فکر دوری، دیدار مصطفیٰ کی جب آرزو ہو پوری، وہ شمس کی ضیاء سے میرا سلام کہنا، دیدار مصطفیٰ کی جب آرزو ہو پوری، وہ شمس کی ضیاء سے میرا سلام کہنا، اور روزے کی جالیوں کے جس دم قریب جانا، روزے کی جالیوں کے جس دم قریب جانا، رو رو کے حال مسلم سرکار کو سنانا، رو رو کے حال مسلم سرکار کو سنانا، بے ساختہ لپٹنا جوش جنو دکھانا، سینے سے بھی لگانا آنکھوں سے بھی لگانا، پھر نور حق نما سے پھر نور حق نما سے میرا سلام کہنا، پھر نور حق نما سے میرا سلام کہنا، اور راہ طلب کی لذت، راہ طلب کی لذت جب قلب کو مزہ دے، دل کو راہ طلب کی لذت جب قلب کو مزہ دے، عشق نبی مرسل جب روح کو جلا دے، عشق نبی مرسل جب روح کو جلا دے، جب سوجے عاشقانہ جذبات کو جگا دے، جب سوجے عاشقانہ جذبات کو جگا دے، ہستی کا ذرہ ذرہ جب آہ کی صدا دے، عالم کے دلربا سے میرا سلام کہنا، عالم کے دلربا سے میرا سلام کہنا، تم پر خدا کی رحمت اے زائر مدینہ، اے نور محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ، جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ، اس وقت سر جھکا کر للہ با کرینہ، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا۔ ایک مرتبہ سلطان انبیاء کی بارگاہ میں، عالم انبیاء کی بارگاہ میں درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، آج جو ہے 27واں چاند ہے، اور جو ایام گزرے ہیں غالباً امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا دن گزرا، اور خواجہ نصیر الدین چراغ احمد آبادی نصیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی سند العرس کی تقریبات ہوئی، اسی میں آج اور جو کل کا دن گزرا اس میں علامہ کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی دن ہے، تو علامہ کمال الدین کا بھی دن ہے رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نصیر سرکار کا بھی دن ہے، اور ائمہ کا بھی دن ہے، بڑے بڑے اولیاء کائیہ کے بھی دن ہیں ان ایاموں میں۔ ذی الحج شریف کا مبارک چاند بھی نظر آنے والا ہے ہم قریب، الحمدللہ بڑی بابرکت ایام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں، ایاموں کے صدقے میں، جمعہ کے دن کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو رفع دفع فرمائے، اللہ تعالیٰ نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے، اور اپنے
اپنی نعمت لازوال سے امت محمدیہ کو مالا مال فرمائیں۔ حضرات، ماہ ذی الحج کا چاند ہے، انا انزلنا پڑھی جاتی ہے، اس میں جوان بھائی کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے۔ 10 دن تک آنکھ ناخن اور بال کو نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، اور اس میں ثواب بھی بہت ہے۔ قربانی کا ارادہ رکھتے ہو نہ رکھتے ہو، پھر بھی اس کا احتیاط کیا جائے، قربانی کی جائے، حصہ ہو تو حصے میں لکھایا جائے، اور صرف رضا الہی کی خاطر، رضا مولا کی خاطر ان اعمال صالحہ کو انجام دیا جائے۔ یہ جو 10 دن ہیں چاند رات سے لے کر کے 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن تک، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم کھائی گئی ہے اس میں، قسم، اور ان کے روزوں کی بھی فضیلت ہے، ان کی یہ جو شب ہے، رات ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں اس کی بے شمار فضائل و برکات ہے، اس کے روزے بھی بہت سارے جو ہے فضائل و برکات کے حامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے، جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ اس میں جو ہے روزوں کی بھی جو ہے مسلسل فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ماہ میں یہ 9 روزے رکھنا، 9 روزے مستحب ہے، اور روایت میں ہے کہ جس نے اس ماہ میں پہلا روزہ رکھا 1000 برس کی عبادت کا ثواب، جس نے دوسرا روزہ رکھا تو 2000 برس کی عبادت کا ثواب، تیسرا روزہ رکھا تو 3000 برس کی، اسی طریقے سے آپ چلتے چلے جائیں۔ اور آخر میں کہا کہ جب اس کے 8 اور 9 روزے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی اس روزوں کی بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری، اس کا ایک مکمل جو ہے بیان ہو سکتا ہے، مکمل خطاب ہو سکتا ہے۔ شارٹ میں یہ سمجھ جائیے کہ یہ ایام روزوں کے ہیں، نوافل کے ہیں، عبادت کے ہیں، گناہوں سے بچنے کے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان کی آخری 10 دن جو ہے، اس طریقے سے یہ آخری 10 دن ہے، بڑی ہی بابرکت ہے۔ اس میں گناہوں سے بچا جائے، نیکیاں کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، اس طریقے سے جو ہے بہت سارے نوافل بھی اس میں دیے ہیں۔ تو اس میں ہو سکے تو آپ جو ہے نوافل بھی پڑھیں، تو اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے بے شمار ہے۔ اس میں الگ الگ طریقے سے جو ہے نوافل ہے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، شب عید الضحیٰ کے، بہرحال تو بہت ساری اس میں جو ہے چیزیں ہیں۔ بلکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں کہ جو شخص ذی الحج کے پہلے عشرے یعنی یہ 10 دن کی بزرگی کی وجہ سے، یعنی اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا، 10 دنوں کی تعظیم کرے گا، مطلب گناہوں سے محفوظ رہے گا، نیکیاں کرے گا، ان ایاموں کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے دور ہو جائے گا، نیکیاں کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو ان نعمتوں سے مال مال فرمائے گا، اسے اور اس کے اہل خانہ گھر والوں کو، اس کے خاندان کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے اہل خانہ کو یہ 10 نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ 10 کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز مال میں برکت، اس کے مال میں برکت ہوگی، عمر میں برکت، گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی، اس کی برائیوں کا کفارہ ادا ہوگا، اور نیکیاں دگنی کر دیں گے، یعنی کہ ڈبل ثواب۔ اسی کے ساتھ جو ہے موت میں آسانی، قبر میں روشنی، نیکیوں کا پلہ وزنی ہوگا، دوزخ سے نجات، جنت میں بلند مقام ملنا، اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور جو ہے اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج اس کا ویسے تھوڑی طبیعت بھی ناساز ہے اور آواز بھی تھوڑی کھینچ رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے نعمتیں اس کے اندر ہے کہ اگر اس کی عزت کی جائے، عظمت کی جائے، برائیوں سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ حضرات، ایک اصلاح کی بات کہ بہت سے لوگ جو ہے اللہ کی توفیق سے، کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھتے ہیں، مگر یا تو سستی کی وجہ سے
سست والا درود پڑھتے ہیں، یا اگر پڑھتے ہیں تو چھوٹا درود پڑھتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ پہلے چھوٹے درود پہ بات کر لی جائے، پھر نیت کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، برابر ہے، مگر حضور کا نام آنا ضروری ہے، پہلی چیز۔ دوسری، آل کا آنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں 3000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، 313 مرتبہ، جو بھی آپ پڑھیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود مکمل ہے۔ دوسرا کہ حضور کا نام تو اس میں آیا نہیں، حضور کا نام آنا ضروری ہے، حضور کا رومال حضور کا نام آنا ضروری ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ نام پڑھنے کے لیے یا تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، حضور کا نام اور اہل بیت وآلہ، یہ دو آنا ضروری ہے۔ نہیں بھی آتا ہے، اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تب بھی وہ درود ہے، مگر بہتر سے بہتر درود یہ ہے کہ حضور کا نام آئے اور وآلہ بھی آئے، یہ اصلاح۔ اب نیت کیا ہوتی ہے لوگوں کے یہ پڑھنے میں؟ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی نیت ہو، مگر ایک عموماً نیت بتا کہ کاؤنٹنگ، اگر میں اتنا پڑھوں گا تو زیادہ پڑھ پاؤں گا۔ تو بھائی محبت عشق میں کاؤنٹنگ نہیں ہوتی کہ میں زیادہ پڑھوں گا تو زیادہ ہوگا، جتنا پڑھو دل سے پڑھو۔ اب میں کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ ہو رہا ہے، ابھی لمبی درود پڑھنے جاؤں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ایک ہی مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ۔ تو یہ عشق و محبت بارگاہ رسالت میں کاؤنٹنگ کا، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ دیکھا جائے گا، یہ در رسول کا معاملہ ہے، حضوری کا معاملہ۔ یہاں تو تمہارے دل کی کیفیت، نورانیت، نیت دیکھی جائے، تو بھلے کاؤنٹنگ زیادہ ہو کم ہو درمیان ہو، اس کا کوئی نہیں، پڑھو تو خلوص دل سے، جلدی ختم ہو، جلدی میں 1000 مرتبہ کر لوں، جلدی میں 500 مرتبہ پڑھ لوں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں 5 منٹ میں ہو گئی، یہ کوئی مطلب نہیں۔ وہاں وقت بھی نہ دیکھو، کاؤنٹنگ کم ہو زیادہ ہو ٹھیک ہے، مگر پڑھو کیسے؟ یا تو اس طرح پڑھو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر یہ پڑھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر یہ پڑھو صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، وصحبہ وسلم بھی کر سکتے ہیں۔ کتنا بہتر ہے، مکمل درود بھی ہو گیا، حضور کا نام بھی آ گیا اور زبردست ہو گئے۔ تو یہ ایک اصلاح کرنی تھی ہماری آپ کی۔ بہت سے لوگ زیادہ تر یہ نیت ہوتے کہ کاؤنٹنگ اور تھوڑے وقت میں ہم زیادہ پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہے، وقت کتنا بھی لگے تھوڑا زیادہ دل سے پڑھو گے، مکمل پڑھو گے، لمبی درود پڑھو گے، اچھی درود پڑھو گے، ہے نا، تو بہت بہتر ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان کام کر رہا ہے، کام بھی جاری ہے، چل بھی رہا ہے، اپنا دنیا کا کام بھی جاری ہے اور لوگوں پہ درود بھی ہے، تو اس کی ایک بات الگ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر عادت بن جائے گی تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے تنہائی میں مسجد میں یا کہیں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر پورا درود پڑھیے، اور اس میں ذرا بھی کمی نہ کیجیے، سستی نہ کیجیے، مکمل الفاظ کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے، جیسا کہ ہم نماز میں حاضر رکھتے ہیں۔ نماز میں حاضر رکھنے کا جو حکم ہے، اس طریقے سے جو ہے آپ درود شریف پڑھتے وقت ذہن کو حاضر رکھیں اور مکمل پڑھیں، تو اس کا پھر ایک اثر الگ ہے۔ یہ اور بات ہے آپ کام کے وقت پڑھ رہے ہیں، اس کی بات ایک الگ ہے، مگر الگ سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہو تو پوری توجہ سے مکمل درود توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، سمجھ گئے؟ تو ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیے گا۔ اس میں کمی کی، اس میں بھی تھوڑی ہے، اس میں بھی ٹھیک ہے، چلے گا، نکل جائے گی، سنبھال لیتے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ کی اصلاح ہو گئی۔ حضرات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بنی اسرائیل کے اندر
3 شخص تھے، گنجا، اندھا اور کوڑ جس میں سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ان کی مذاق اڑاتے ہیں، اندھے کی مذاق اڑاتے ہیں، گنجے کی مذاق اڑاتے ہیں، کوڑ کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کوئی اور بیماری ہو تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ ہی جانے اس کو اللہ نے ایسی بیماری کیوں دی۔ تو کسی کی بیماری کو دیکھ کر، کسی کا عیب دیکھ کر کے اس کی ہنسی یا مذاق یا نیچا درجہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی شفا کے لیے دعا کی جاتی۔ تو بہرحال 3 شخص تھے، غریب تھے بیچارے اور محتاج بھی، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑ کے اندر مرض تھا، لوگ ان سے دور بھاگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اندھے کے پاس آیا، کہا تو کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں روشن ہو جائے، میں سب کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، روشن ہو گئی آنکھیں۔ کہا تو کون سا کاروبار پسند کرتا ہے؟ کہا بکری کا۔ تو ایک گھابن والی بکری دے دی، کہا جاؤ اللہ برکت دے۔ گنجے کے پاس پہنچے، کہا چاہتا ہے؟ بال، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گنجا کہتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے بھی گائے بتائی، گھابن والی گائے، بچے والی تیری۔ کہا اللہ برکت دے۔ پھر کوڑ کے پاس گئے، کوڑی کے پاس جانے کے بعد کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا یہی ہے جو تیرے سامنے ہے۔ اس نے ہاتھ پھیرا، شفا مل گئی۔ کہا چاہتا ہے؟ اونٹ، گھابن والا اونٹ دے دیا، اللہ برکت دے۔ چلے گئے۔ خلاصہ میں بیان کر دوں، عرصے کے بعد چونکہ وہ بکریاں بڑی پیدا ہوئی، بہت ساری بکریاں ہو گئی، کاروبار بہت پھیلا، رئیس ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا، اچھا گھر، اچھی ہر چیز تینوں کے پاس، گنجے کے پاس بھی، وہ اندھے کے پاس بھی، اور کوڑی والے مرض کے والے کے پاس بھی، تینوں چیزیں بہترین، صحت بھی اچھی ہے، مال بھی بہت زیادہ، کاروبار بھی پھیلا ہوا ہے، ساری چیزیں ہو گئی۔ اب اللہ نے امتحان لیا، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ پہلے اندھا بنا کر آزمایا، اب آنکھ والا، پہلے غریب بنا کر آزمایا تھا، پھر اب امیر بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی دونوں کو رکھا ہے، 2 گروہ بنا دیے، امیر اور غریب۔ کیوں؟ وہ چاہتا تو کیا سب کو امیر نہیں بنا سکتا تھا؟ سب کو امیر بنا دیتا۔ وہ چاہتا تو سب کو غریب بنا دیتا۔ امیر اور غریب بنانے میں ایک حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ امیر میرا شکر ادا کرے، امیر بنانے کا مطلب شکر ادا کرے، اور غریب اس لیے بنایا تاکہ وہ صبر کرے، وہ تم سے صبر و شکر چاہتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک دن صبر سے گزرتا ہے، ایک دن شکر سے۔ امتیو تم بھی ایسے گزارو، ایک شکر سے، ایک صبر سے۔ اب آپ کی زندگی 50 سال کی ہوئی، 60 سال کی ہوئی، حساب لگا دو، 30 سال شکر میں نکل گئے، 30 سال صبر میں نکل گئے۔ ایک دن صبر میں گزارو، ایک دن شکر میں۔ تو صبر اور شکر بہت بڑی نعمت ہے، اور صبر، غریب ہے تو صبر، امیر ہے تو شکر۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے، امیر ہے پھر بھی شکر نہیں، اور غریب کے پاس صبر نہیں۔ اگر وہ شکرانے نعمت کرے تو اللہ اور نعمت دیتا ہے۔ غریب آدمی، مزدور آدمی صبر کے ساتھ اگر چلے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ لیکن بہرحال شکایتیں کرنے سے اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس کے پاس اتنا، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مال ملتا ہے، برکت ختم، صحت ملتی ہے، برکت ختم۔ شکرانے نعمت کرو، جب اللہ کا شکر کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے تو ساری چیزیں آسان ہوں گی۔ بہرحال تو تینوں کے پاس پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا، جاؤ میری راہ میں اس سے مانگو، دیکھو کیا جواب دیتے۔ گئے کوڑے کے پاس، کہاں اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا دیا ہے، اتنا مال ہے، اتنے اونٹ ہے، اتنا کاروبار پھیلا ہوا ہے، اور اللہ نے تیرے کو یہ حسین جسم دیا ہے، حسن والا بنایا، اللہ کی راہ میں کچھ دے دے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جاؤ تم۔ اس نے اپنے حساب سے جواب دے دیا، کہا اللہ نے اتنا سارا دیا ہے تمہیں؟ ارے اللہ نے تو دیا ہے، یہ تو میں خاندانی رئیس ہوں، میرے پاس تو پہلے ہی سے۔ تو کہاں تو پہلے کیا کوڑ کے مرض میں نہیں تھا؟ کہاں تھا میں، بھول گیا۔ ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ یہی تو انسان کی کمزوری ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، یہ بھول اس کو بھاری پڑ جاتی ہے۔ اگر بندہ بھولے نہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں،
خالی ہاتھ آیا تھا، بغیر لباس آیا تھا، خالی ہاتھ جانا۔ میں کیا ہوں؟ مٹی سے بنا ہوں، ناپاک قطرے سے بنا ہوں۔ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنے احسان مند کو بھول جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا۔ یہ بھولنے میں ہی تو ساری بھول ہے۔ تو بھول گیا، کہا نہیں میرے پاس تو برسوں سے مال ہے، میں تو پہلے سے ہی باپ دادا سے۔ کہا اچھا نہیں دینا ہے؟ کہا نہیں دینا ہے۔ ٹھیک ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے، یہ کہہ کے فرشتہ آ گیا۔ امتحان لینا آیا تھا اللہ کی طرف سے، فرشتہ انسانی شکل میں گیا اس کے پاس، گنجے پاس۔ کہا اللہ نے اتنی ساری گائیں دی ہے، اتنا کاروبار پھیلا ہوا، اتنی دولت ہے اللہ نے تجھے دیا ہے، اور تیرے بال بھی خوبصورت ہے، تو کچھ اللہ کی راہ میں دے دے ان میں سے۔ تو کہا اللہ کی راہ؟ تو کہا راہ خدا میں دے دوں گا، کم نہیں ہو جائے گا؟ اب اتنا پھیلا ہوا ہے، اس میں تھوڑا اگر دے دے تو کیا کم ہو جائے گا؟ لیکن شیطانی وسوسے میں تھوڑا دے دوں گا، کم ہو جائے گا، 100 میں سے 5 روپے دوں گا، 95 ہی رہے گا۔ 5 ہی تو جائیں گے بھائی، 50 تھوڑی آنے والے۔ اب 50 بھی جائے تو راہ خدا میں اسی نے دیا ہے، اسی کا مال ہے، اسی کی جان ہے، اسی کی مال ہے۔ حضرات اس نے بھی اسی انداز سے جواب دیا کہ ہم تو پہلے ہی سے یہ وغیرہ وغیرہ۔ کہا ٹھیک ہے، ناشکری کرتا ہے، نہیں دیتا ہے راہ خدا میں، تو ٹھیک ہے تجھے اللہ پہلے جیسا کر دے۔ اندھے کے پاس آیا جو پہلے اندھا تھا، اسے بھی دعائیں دی کہ اللہ نے تجھے روشن آنکھیں دی ہے، کاروبار پھیلا ہوا ہے، ہزاروں بکریاں ہیں، اللہ کی راہ میں دے دے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ تو اللہ کی راہ کے لیے مانگ رہا ہے، جتنی بکریاں چاہے لے لے، جو چاہے جتنا چاہے لے لے، کیونکہ یہ اسی نے دیا ہے۔ مجھے آنکھیں اسے نے دی ہے، مال اسے نے دیا ہے، زندگی اسی نے دی۔ میں تو کیا تھا اور کیا ہو اور کیا رہوں گا؟ کیا تھا، کیا ہو اور کیا رہوں گا؟ آخر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں رہنے والا، خالی ہاتھ جانے والا ہوں۔ میں کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے میں کیا تھا، کتنا غریب تھا، محتاج تھا، کتنا مجبور تھا آنکھوں کی روشنیوں میں۔ لہٰذا اگر اسی نے دیا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، تجھے جتنا چاہے لے لے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لے۔ جب اس کا یہ شکرانِ نعمت اور یہ سخاوت اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھا، وہ تو امتحان لینے آیا تھا، کچھ لینے تو نہیں آیا تھا، امتحان لے رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ سب تو رکھ، اللہ تجھے اور برکت عطا فرمائے، میں لینے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف امتحان لینے آیا ہوں۔ بہرحال وہ دونوں تو واپس وہی حالت میں ہو گئے پہلی والی، سب چیزیں ختم ہو گئی، پھر وہی کوڑ، پھر وہی۔ اور یہ بندہ تھا کہ اور ترقی کرتا چلا گیا، اور ترقی۔ اسی سے ہمیں زکوٰۃ، قربانی، غریبوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، حقداروں، اپنے مال میں سے اللہ نے جو چیز تمہیں زیادہ دی ہے اس سے قوم کی خدمت کرو، ملت کی خدمت کرو۔ مال دیا ہے تو اس سے علم دیا ہے، تو اس سے عقل دی ہے، تو جو چیز اللہ نے جس نعمت سے تمہیں مالا مال کیا ہے، اس نعمت سے قوم کا، ملت کا، راہ خدا کا آپ کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ پہنچائیے، پھر دیکھیے اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے۔ اس کا وعدہ ہے تم 1 دو گے، میں 1 کا 10 دوں گا، 10 کا 70 بھی ہو سکتا ہے نا، وہ زیادہ دیتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ جب کسی کو زیادہ دیتا ہے کوئی چیز، تو اس زیادہ کا جو حساب ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں عالم آخرت۔ تمہاری ضرورت کے مطابق ہے تو اس کا تو ٹھیک ہے، مگر پھر اللہ نے کوئی چیز تمہیں زیادہ دی ہے تو اس کا حساب وہاں بہت۔ مال زیادہ ہے، کہاں خرچ کیا؟ 100 روپے تمہارے پاس تھے، کہاں خرچ کیا؟ 1000 تھے، کہاں خرچ کیا؟ اہل و عیال پہ کیا تو ٹھیک ہے، راہ خدا میں کیا تو ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے آسانی کے لیے کیا تو ٹھیک ہے، بیماری دوائی کے لیے کیا تو ٹھیک ہے، مگر گناہوں کے لیے کیا، شراب نوشی کے لیے کیا ہے، اور کوئی نشے کے لیے کیا ہے، کسی بیہودہ جگہ پہ لاکھوں خرچ کیا، تو پھر آپ کا مال بہت ضائع ہو گیا ہے، برباد۔ یہ ناشکری ہو گئی جو اللہ نے دیا تھا تمہیں، ناشکری ہو گئی۔ وہ گنجے والا جو 3 واقعات میں نے 3 کا بات بتائی، اس کی طرح ہو گیا کہ وہ اپنا مال دوسری جگہ تو خرچ کر رہا ہے، لیکن راہ خدا کی بات آ گئی، دین اور قوم و ملت کی بات آ گئی تو نہیں دے رہا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کو جو دیا ہے اللہ نے، اس کے اندر سے زیادہ کا ہے تو یقیناً کسی کا حصہ ہے، اور اللہ کی راہ میں رضا الہی کے لیے دو گے، اگر صرف رضا مولا کے لیے، رضا مصطفیٰ کے لیے، یہ بھی نہیں کہ نام ہو، یہ بھی نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، یہ نہیں کہ سامنے والا کو میں دیتا ہوں تو مجھے بہت یعنی کہ جھک کر سلام کرے، میں اس کا احسان مند رہوں، میں اس کو غلام بنا دوں،
ایسی بھی نیت ہوتی، نیت اگر غلط ہے تو پھر اس کا کوئی ثواب اجر بھی نہیں ہے۔ بہرحال چلتے چلتے بتاؤ اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جس میں اتنے سارے اولیاء کا میں نے ابھی نام لیے کہ بہت سارے ایام ہیں اولیاء کرام کے، جہاں دیکھو جسے دیکھو شکر کے مجسمے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں علم، عقل، وقت، دولت کو لٹانے والے، جو چیز انہیں حاضر تھی۔ گزشتہ جمعہ میں نے ماہ عالم سرکار کا واقعہ بتایا کہ آپ نے وہ کمبل بھی دے دیا، جو لباس پہنا تھا وہ بھی اتار کے دی، ٹھنڈی کا موسم تھا۔ یہ اللہ والوں کی سیرت ہے۔ اور عزیزان محترم، بہت سارے لوگ مریدین یہ ہوتے ہیں کہ جب کسی ایک بزرگ کے آستانے سے یا کسی ایک عالم ربانی سے کام بن جاتا ہے تو دوسرے عالموں کو برا کہتے تھے، دوسرے بزرگوں کو، دوسرے پیران عظام کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے۔ اکثر ایسے الفاظ ہوتے ہیں، میں کہیں جگہ گیا کام نہیں بنا، یہاں بن گیا، میں ایسا ہوں، وہ تو ایسے ہی ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، لنگر جاری تھا، لنگر کھایا، بہترین لنگر، لذیذ لنگر، لذت دار۔ کھانے کے بعد آ کے بیٹھتا ہے، چونکہ وہاں سے آیا تھا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خانقاہ سے، وہاں ہو کر آیا تھا سہروردی خانقاہ سے، تو محبوب الہی سے اندر کی جو خباثت ہے وہ نکالنے لگا۔ حضور آپ کا لنگر تو بہت لذیذ تھا، بہت اچھا تھا، کیا دال تھی، کیا چاول تھا، کیا ٹیسٹ۔ اور میں وہاں گیا تھا اس خانقاہ میں بہاؤالدین کی، کچھ نہیں، ایک کھجور، ایک وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت کچھ بولے اختلاف میں، جیسا کہ ایسے لوگوں کی خباثت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں، لیکن حضرت سمجھ گئے کہ یہ کون سی نیت سے بول رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، سنو بیٹا، ہم عالم ظاہر والے ہیں، اہل ظاہر میں سے ہیں، ہم ظاہری لنگر کھلاتے ہیں، وہ اہل باطن میں ہیں، وہ باطنی روحانی لنگر کھلاتے ہیں۔ ہم جسم کا لنگر کھلاتے ہیں، اس کی بولتی بند کرتی، اس کی خباثت ادھر ہی دفن کر کے رکھتے۔ اسی طریقے سے سلطان العارفین بایزید بستامی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے کہا لباس اتار، یہ کپڑا جو پہنا ہے اتار۔ کہا حضور اس سے کیا مطلب؟ کہاں اتار؟ اندر زنار باندھا تھا، جو ہندو لوگ باندھتے، وہ مومن تھا نہیں، مومن بن کے آیا تھا، مومنوں والا لباس پہن کے آیا تھا، امامہ یہ وہ مومنوں والا۔ آپ نے کہا سب اتار۔ اندر زنار تھے، کہا یہ کفر کی علامت ہے، تو ابھی تک کافر ہے، مومن بن جا۔ مومن کی فراست یہ ہے کہ تیرے اندر کی چھپا ہوا کفر بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ کا ولی تمہارے اندر کا نفاق بھی دیکھ لیتے۔ وہ قدموں میں جھکا، مومن بن گیا، ایمان لے آیا، لیکن کیا کہنے لگا کہ حضور میں اتنے بزرگوں کی بارگاہ میں گیا تھا، کسی نے نہیں بتایا، آپ نے بتا دیا۔ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، نے کبھی ابھی کلمہ پڑھا تھا، تو حضرت نے فرمایا، ارے نادان، کسی نے نہیں بتایا تو سنو، ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے تجھے، جو میں نے بتایا وہ بھی بتا سکتے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تیری توبہ میرے ہاتھوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ حسن جن، اچھا جن دوسروں کے لیے، ہے نا؟ آج کا ہمارا ایسا ماحول ہے، وہ تو کسی کے بارے میں ایسا مت سوچو، جہاں آپ کا نصیب لکھا ہے وہیں سے کام ہونا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ آیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں اس کا کام ہونا ہے، تو واری واری وہ وہاں بھیج دیتے ہیں۔ کسی کو عام مت سمجھو، سبھی خاص ہوتے ہیں، سبھی عام ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا عام و خاص کے اندر، مگر بزرگوں کا ایسا، لوگوں کا ایسا معاملہ ہے، میں یہاں پہنچ گیا، باقی تو میں بہت جگہ گیا، کام نہیں ہوا۔ ارے ان کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہو؟ جیسا میں نے محبوب الہی کا واقعہ سنا ہے، وہ باطن روحانی غذا کھلاتے، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ ایک آخری واقعہ عرض کر دوں، ایک خادم تھا ایک بزرگ کا، خدمت کرتے کرتے رات کا کھانا ہو جاتا تھا فوراً 8 بجے کے قریب لگ بھگ، رات کو 12، 2، 3 بج گئے، پھر بھوک لگی، موسم ایسا تھا، بھوک تھوڑی شدت کی لگ گئی، تو خادم نے سوچا کہ حضرت تو عبادت گاہ میں ہے یا آرام میں ہے، ابھی تو کوئی آنے والا ہے نہیں کہ کچھ ہمیں لنگر مل جائے، کچھ کھانا مل جائے، بھوک تھوڑی زیادہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت کو پتہ چلا کہ میرا خادم کا ٹھیک ہے، تو بھی بھوک سہن کر تاکہ تجھے بھی کچھ ملے، کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑتا ہے۔ صبح ہوتے ہوتے سرکار جب آئے باہر، بزرگ، وہ کہا چلو میرے ساتھ تھوڑا ٹہل کے آتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں، سیر کر کے آتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے خدام اگر ہر وقت حاضر ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بھاگ جائے اجازت لے کر کے، تو کہا چلیے حضرت، ایک تو بھوک لگی ہے، کہا میں ایسی جگہ تجھے سیر کراتا ہوں، چل۔
چند قدم چلے تھے کہ ایک عجیب و غریب شہر میں پہنچ گئے، بہترین شہر میں جو دنیا کا شہر ہی نہیں تھا۔ وہ خود کہنے لگا حضرت یہ کہاں آ گئے، کون سا شہر ہے، کون سا گاؤں ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ دنیا کی جگہ نہیں ہے، اسے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی 40 سال کی عمر کے بعد پہنچ جاتے ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں، باقی عام ولی بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ ہم اللہ کے ولی یہاں سیر کرنے آتے، ٹہلنے، جیسے تم لوگ جاتے ہو تو ہم لوگ یہاں ٹہلنے آتے ہیں۔ دیکھو یہ باغ، وہ دیکھا تو ایک سے ایک باغ، پھل، یہ پانی، یہ اور بہترین، جیسے جنت کے اندر آ گئے۔ کہا اچھا اتنا اعلیٰ، کہا کوئی آ بھی نہیں سکتا، بڑے ولی ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ تو میرا خادم ہے، تو میں نے سوچا چلو آج تجھے بھی لے چلتا ہوں۔ بغیر ولایت کے، بغیر کسی کے، وہ ولی کے ساتھ رہنے میں وہاں پہنچ گیا، اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پہنچنے میں 40 سال لگ جاتے۔ اب وہ پھل تھا، اس نے توڑا، کہا حضور توڑو، کھاؤ، کھانے کے لیے، ہمارے لیے کھاؤ، تو میرا خادم ہے، کھا لے، اب تیرے کو بھوک لگی ہے تو پھر تجھے اچھا ہی کھانا کھلائیں گے۔ ایسا تو ہے نہیں، خادموں کا بڑا خیال رکھتے ہیں سرکار لوگ، بے شک بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو دیا کھانا کھا لیا، یعنی فروٹ کھا لیا، بہترین لذیذ، ایسی دنیا کا کوئی بات ختم کر رہا، بڑی امپورٹنٹ 2-4 باتوں میں یہ آخری بات دیکھیے گا کہ پھر کھا کر کے واپس آئے، اس شہر سے چند قدم چلے، خانقاہ میں پہنچ گئے۔ اب وہ اس نے کیا سوچا، تھوڑا تو کھا لیا، اس میں یہ سب ہو گیا، کہا بچا کے گھر لے جاتا ہوں۔ اس نے تھیلی میں بھی بھر لی ہے، جیب میں، بڑی بڑی جیبیں ہوتی تھی اس وقت، اس دور میں بڑے جبے ہوتے تھے، اس نے بھر لیے 2-3، کہا چلو گھر جا کے کھاؤں گا۔ گھر پہنچا تو بہن سامنے تھی، سسٹر، کہا ان کے سامنے نکالوں گا، اب چلو نکال لیتا ہوں، ہم دونوں کھاتے۔ پھر خیال آیا نہیں، واپس ہاتھ خالی باہر، کہا نہیں میں اکیلا ہی کھاؤں گا، انہیں نہیں کھلانا۔ تو بہن کیا بولی معلوم ہے، کہا بھائی وہ جو تو اس شہر سے اس درخت کا پھل توڑ کے لایا وہ ہمیں بھی تو کھلا۔ کہا حضرت آپ میں کون سا درخت ہوں، وہ بچتا تھا کہ میں اکیلا کھا لوں، دنیا داری تھوڑی تھی نا، ابھی دنیا داری تھوڑی تھی اس کے اندر، دین داری نہیں آئی تھی، کہا میں ہی کھا لوں اکیلا۔ تو کہا نہیں کون سا درخت، کون سا شہر، کہا وہی جس بزرگ کی تو خدمت کرتا ہے، وہ بزرگ کل جو تمہیں صبح لے گئے تھے اور تم وہاں کھڑے ہو کے بولتے میں کھا لوں، توڑ لوں، کہاں کھا لوں، کہا ہاں ایسا ہوا تو ہے، کہا تیری جیب میں اتنے پڑے ہیں پھل، بولا ہاں تو نکال۔ کہا آپ کو کیسے پتا، ساتھ میں رہ کر کے نہیں پہچان پائے کہ میری بہن ولیہ ہے، اس درجے کی ولیہ ہے کہ وہاں تک آتی جاتی۔ ولی کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں، ساتھ میں رہنے والا بھائی نہیں پہچان رہا۔ آج راج کھلا کی ہے، کہا بھائی جب تم وہ توڑ رہے تھے تو میں وہی تو کھڑی تھی روحانی طور پہ۔ تو یہ دور ہوتا ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے معاملات کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اتنا ہے چپ چاپ خدمت کرتے جاؤ، اچھی نیت کے ساتھ کرتے جاؤ، ان کی سیرت پر عمل کرتے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات کی سنت باقی ہوا